مل گیا، لیکن اب تیرا حشر کیا ہوگا اب تو سمجھ۔ تم نے اہل بیت کے خون سے اور نبی کے نواسے کے خون سے اپنا ہاتھ اور منہ دھلا ہے۔ اس وقت جو ہے حضرت زینب اور حضرت شہربانو، حضرت سکینہ، حضرت زین العابدین یا جو بھی اس قافلے میں تھے، تمام لوگوں کو ان لوگوں نے قیدی بنایا تھا۔ قیدی بنانے کے بعد سب کے گلے میں رسی کا پھندا بنا کے لگایا تھا۔ جب یہ قافلہ امام زین العابدین کا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، یزید تخت پر بیٹھا ہے اور ڈنٹا لے کے اشارہ کر رہا ہے کہ یہ کون ہے۔ کسی نے کہا یہ حسین کی بہن ہے، پھر پوچھا یہ کون ہے، کسی نے کہا یہ حسین کی بیوی ہے، کسی نے کہا یہ حسین کی بہن ہے، پھر کوئی کہتا ہے کہ یہ کون ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ حسین کی بھوجائی ہے، پھر پوچھتا ہے کہ یہ بچی کون ہے، کہتا ہے یہ حسین کی بیٹی ہے، پھر پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کون، یہ مرد جو ہے، یہ بچہ جو ہے کون ہے، کسی نے کہا امام علی مقام کا بیٹا امام زین العابدین ہے۔ اب ایک طرف سے تعریف کر رہے ہیں لوگ، نام بتا رہے ہیں کہ ان کا رشتہ یہ ہے، ان کا رشتہ یہ ہے، ان کا رشتہ یہ ہے۔ جب حضرت سکینہ کی بات آتی ہے تو یزید بول اٹھتا ہے کہ بچی بول تو کون ہے۔ حضرت سکینہ بول نہیں رہی ہے، پھر یزید پوچھتا ہے بول تو کون ہے، حضرت سکینہ کچھ جواب نہیں دے رہی ہے۔ تیسرے بار جب یزید نے کہا کہ بچی تو بولتی کیوں نہیں ہے، بتا تو کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، اتنا سننا تھا۔ حضرت سکینہ جو ہے حضرت حضرت زینب کے پیچھے جا کے چھپ جاتی ہے۔ امام زین العابدین پکار اٹھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ او یزیدیو، تم تخت پہ بیٹھے ہو لیکن اتنی بھی عقل تمہارے اندر نہیں ہے کہ جس کے گلے پر پھانسی کا پھندا لگا ہو وہ بول کیسے سکتا ہے۔ تم نہیں دیکھتے ہو سکینہ کے گلے میں جو پھانسی کا پھندا پڑا ہے، جو رسی کا پھندا تم نے لگائے ہو، اس کا گھیرا بہت چھوٹا ہے، پہلے اس کو بڑا کرو تب وہ بولے گی۔ یزید ابن معاویہ نے ایک اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے گلے کا پھندا جو ہے اس کو بڑا کرو، اس گھیرے کو پھیلاؤ۔ جب اس کا خادم، اس کا نوکر سکینہ کے طرف آگے بڑھتا ہے، حضرت سکینہ جب دیکھ رہی ہے کہ یہ ظالم میرے گلے کا پھندا بڑا کرنے کے لیے آ رہا ہے، حضرت سکینہ جو ہے دوڑتے ہوئے امام زین العابدین سے لپٹ جاتی ہے اور امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں او یزیدیو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اس کے بدن پہ ہاتھ لگا دو گے، تم اس کو چھو لو گے؟ ارے یہ رسول اللہ کے گھر کی بیٹی ہے، یہ مر سکتی ہے لیکن تمہیں ہاتھ لگانے نہیں دے گی، یہ جان دے دے گی لیکن تمہیں چھونے نہیں دے گی۔ اتنے میں یزید ابن معاویہ نے کہا اے خادمو، جاؤ امام زین العابدین کے ہاتھ کھول دو، یہ ان کے پھندا کو ڈھیلا کریں گے۔ حضرت امام زین العابدین کا ہاتھ کھولا جاتا ہے، امام زین العابدین اپنی بہن سکینہ کے گلے کا پھندا کو بڑا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سکینہ سے یزید پوچھتا ہے اے سکینہ بتا تو کون ہے، تو بول کیوں نہیں رہی ہے؟ سکینہ کہنے لگی ہے یزیدیوں، میں تمہارے سامنے اب کیا بولوں، تم جیسے ظالموں کے سامنے بولنا اب کیا رہ گیا، اب میں بول کر کے ہی کیا کروں گی، اب تم آخرت کی خبر لو، اس لیے کہ تمہیں جو کرنا تھا وہ تو میں دیکھ رہی ہوں، کربلا سے لے کر کے اب تک میں ہر چیز کو دیکھ رہی ہوں، اور میں ہی نہیں میرا پورا خاندان اس کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تم نے میرے باپ کے گلے پہ چھری چلوایا ہے، تم نے میرے بھائی کو ذبح میرے سامنے کیا ہے، تم نے میرے چچے کا ہاتھ کاٹ لیا ہے، تم نے میرے بھائی کے گھلکم میں تیر چلوایا ہے، ساری بات کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اب تمہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ تم بول کیوں نہیں رہے ہو، تم جیسے ظالموں کے سامنے بولنا اب کیا بات ہے، اب میں بول کر کے ہی کیا کروں گی، اس لیے اب تم اپنی آخرت کی خبر لو۔ اتنے میں امام زین العابدین سے یزید کہتا ہے اے امام زین العابدین، مختصر انداز میں سنیے، امام زین العابدین سے یزید کہتا ہے اے امام زین العابدین، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب واپس پلٹ کے نہیں آ سکتا ہے، اب تم یہ بتاؤ اگر تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ میں پوری کر دوں گا، تمہارا کوئی تمنا ہے تو بتاؤ میں اس کو پورا کروں گا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں تم جیسے ظالموں سے اپنی خواہش کی بات کرنا کیا ہے؟ اے میرے دوستو، جو نبی کے گھر کا بیٹا ہو کر کے کسی کو ظالم کر دے اس کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے؟
یہی بات حسین کی ضد کی یہی گواہی ہے کہ حسین کا بیٹا اس کو ظالم کہہ رہا ہے، حسین کا بیٹا اس کو ظالم اور مردود کہا ہے۔ تو ابن حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں تم جیسے خبیثوں کے آگے، تم جیسے جہنمیوں کے آگے، تم جیسے ظالموں کے آگے اپنی بات میں رکھوں تو کیا رکھوں، تم سے کوئی امید نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یزید نے ضد کرنے لگا کہ بتاؤ آپ کی آرزو کیا ہے، میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کا تمنا کیا ہے، میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے دوستو اتنے میں ملک روم کا ایک قاصد آ گیا، ملک روم کا قاصد ایک بادشاہ کا خبر لے کے آیا اور ایک کنیز خریدنے کے لیے وہ آیا ہے دمشق کے بازار میں۔ اس وقت حضرت امام حسین کی بڑی بیٹی وہاں پر موجود تھی۔ جب بازار گرم ہوتا ہے، خرید و فروخت کی بات آتی ہے، اس قاصد کو اس کے سامنے لا کے کھڑا کیا اور کہا کہ ان میں سے بول کس کو خریدو گے۔ اس قاصد نے جو ہے حضرت امام حسین کے بڑی بیٹی کے طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کو مجھے دے دو اور جتنا پیسہ ہے تم مجھ سے لے لو۔ اتنے میں حضرت امام حسین کی بیٹی اپنے پھوپھی سے کہنے لگی، اے میری پھوپھی، کیا اب ہم اس قدر گر گئے ہیں کہ اب ہمیں بیچے بھی جائیں گے، ہم کنیز بھی بن جائیں گے، ہم خادمہ بھی بن کے دنیا کو دکھائیں گے۔ حضرت زینب کہنے لگی، اے بیٹی گھبراؤ نہیں، ساری دنیا میرے خادمہ ہے، ساری دنیا کے لوگ میرے کنیز ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے لوگ تا قیامت تک آئیں گے اور ہر گھر کی عورت جو ہے میرے گھر کی غلام بنتے ہوئے نظر آئے گی، میرے گھر کی کنیز بنتے ہوئے نظر آئے گی۔ ہم کسی کی کنیز بننے دنیا میں نہیں آئے ہیں، آل محمد کے گھر کے عورتوں پر یہ کسی کی کنیز بننا حرام ہے، حرام ہے، ہم کسی کی کنیز نہیں بن سکتے ہیں۔ وہ پھوپھی سے کہنے لگی، دیکھو یہ خریدنے کی بات کرتا ہے، یہ خریدنے کی بات کرتا ہے، پیسہ دینے کی بات کرتا ہے۔ حضرت زینب آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ اے یزید تمہیں شرم نہیں آتی ہے، میرے نبی کا کلمہ تو پڑھتا ہے، میرے نبی کے قانون کی بات کرتا ہے، میرے نبی کی شریعت کی بات کرتا ہے، جس نبی نے کلمے کا آغاز فاران کے چوٹی پر چڑھ کے اعلان کیا تھا، اس کلمے کو تم نے بھی پڑھا ہے، تمہارا باپ بھی پڑھا ہے، تمہارا دادا بھی پڑھا ہے، تمہارا خاندان بھی پڑا ہے، اور اس کے گھر کی بیٹی کو آج تم بیچنے چاہتے ہو، اس کے گھر کی بیٹی کو آج غلام بنانا چاہتے ہو۔ اتنا جملہ سننا تھا، اس روم کا قاصد کہتا ہے، اے یزید تم پہ لعنت ہو، تم جیسا خبیث دنیا میں کوئی نہیں ہے، تم جیسا مردود دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ارے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان کے نبی، اس نبی کے گھر کی بیٹی کو بیچ رہے ہو، جس نبی کی شریعت کی بات کرتے ہو ان کی بیٹی کو بازار میں کھڑا کر دیے ہو، جس نبی کے قانون کی بات تم کرتے ہو اور جس نبی پر تم ایمان لائے ہو ان کے گھر کی بیٹیوں کو آج تم دنیا کے سامنے بیچنا چاہتے ہو، تم جیسا غدار دنیا میں نہیں ہے۔ اتنا کہہ کے وہ قاصد اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام اب دنیا میں تو نہیں ہے، لیکن وہ جس جانور پہ سوار ہو کے چلتے تھے اور اس جانور کا نشان آج بھی زمین کے اوپر جہاں پر موجود ہے، ہم سالانہ اس میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، ان کے جانور کا نشان اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ ہم اس کا ادب اس طرح کرتے ہیں، اس کا احترام اس طرح کرتے ہیں کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اس کے نام پہ لٹا دیتے ہیں، اور تم نبی کا کلمہ پڑھ کر کے ان کی بیٹی کو بیچ رہا ہے بازار میں، نبی کی شریعت کی بات کرتا ہے اور ان کے گھر کی غلام، ان کے گھر کی بیٹیوں کو اپنا خادم بنانا چاہتا ہے۔ اے نادان تو بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا شدید کفر، شدید جہنمی ہے۔ اتنے میں وہ یزید کہتا ہے کہ اگر تم ملک روم کا قاصد نہ ہوتا تو تمہاری گردن اڑا دیتے، ہم اسی وقت سر تن سے جدا کر دیتے۔ اس ملک قاصد، ملک روم کا قاصد کہتا ہے تم کتنا بڑا بدبخت ہو، ملک روم کے قاصد کا تم خبر رکھتے ہو، اس کا لحاظ کرتے ہو، اس کا پاسبانی کرتے ہو، اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہی کے نواسے کو تم نے قتل کر دیا ہے، انہی کے نواسے کو تم نے شہید کر دیا ہے، انہی کے نواسے کو تم نے مار دیا ہے۔ اتنا کہہ کے وہ قاصد جو ہے وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ اب میرے دوستو امام زین العابدین سے یزید کہتا ہے آپ کی تمنا کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کی آرزو کیا ہے؟ امام زین العابدین کہتے ہیں تم جیسے ظالموں پر سے ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں، لیکن تم سننا چاہتے ہو تو سن، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میرے باپ کو جس نے قتل کیا ہے اس کو میرے سامنے پیش کرو۔ یزید کا بھرا ہوا مجمع ہے، دربار ہے،
سارے لوگ جتنے کربلا کے میدان میں تھے سب کے سب وہاں موجود ہیں. اور جو مر گیا تو کربلا میں یزیدی اس کو دفنا کے آیا, اور جتنے لوگ یزیدی فوج میں بچا سب کو لے کے کوفہ کے دمشق پہنچا. دربار لگا ہے, بھیڑ لگی ہوئی ہے. یزید پوچھتا ہے کہ حسین ابن علی کو کس نے قتل کیا ہے, وہ سامنے آؤ. ایک دوسرے اب وہاں کوئی کھڑا نہیں ہوتا سامنے, کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے قتل کیا ہے, کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے قتل کیا ہے. ابن زیاد کسی اور کو کہتا ہے, عمر بن سعد کسی اور کو کہتا ہے, ہولی کسی اور کو کہتا ہے. شمر جس نے قتل کیا تھا لوگوں نے اس کے طرف اشارہ کیا ہے, یہ بھی کہتا ہے کہ ہم امام کو کیوں قتل کریں گے, ہمارا کون سا جائیداد لوٹنے آیا تھا امام, ہمارا کون سا گھر گھرستی لوٹنے کے لیے انہوں یہ آئے تھے, ہم ان کو قتل کیوں کریں گے. قتل اس نے کیا ہے جس کو حکومت کا ڈر تھا, قتل اس نے کیا تھا جس کو تخت کا ڈر تھا, حکومت قتل اس نے کیا ہے جس نے اپنے حکومت کو بچانے کے لیے, اپنے کالی پرچھائیوں کو دنیا کے سامنے چھانے اور پھیلانے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اور تخت و تاج کو بچانے کے لیے, اور قیصر و کسریٰ کو بچانے کے لیے دولت کا جوا کھیلا ہے, اور امام حسین کو قتل اس نے کیا ہے. اے میرے دوستو, دربار یزید کا ہے, تمام لوگ یزید کے فوج وہاں پر ہیں, صرف یہاں کربلا کے لٹے ہوئے قافلے ہیں. ان کے سامنے حسین کا بیٹا کھڑا ہے, لیکن حسین کے بیٹا کے سامنے قاتل اتنا کہنا گوارا نہیں کرتا ہے کہ ہم نے حسین کو قتل کیا ہے. یہی تو حسین ابن علی کی جیت ہے کہ حسین کے سر کے سامنے جو سر تن سے کٹ کے الگ ہو گیا ہے, اس سر کے سامنے بھی قاتل اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہا ہے کہ ہم نے قتل کیا ہے حسین ابن علی کو, ہم نے قتل کیا ہے حسین ابن علی کو. کسی میں اتنی ہمت اور جرت نہ تھی کہ کوئی بھی وہاں کھڑے ہو کر کے کہہ دیتا کہ حسین کو ہم نے قتل کیا ہے. کربلا کے میدان میں سینہ تان کے کہتا تھا کہ یزید کے سامنے گواہی دینا, حسین سے جنگ کے لیے پہلا تیر ہم نے چھوڑا ہے, پہلا تلوار ہم نے چلایا ہے. اور یہ بھی یہ کہتا تھا شمر کہ اے لوگوں, یزید کے سامنے گواہی دینا, حسین کے گلے پہ چھری ہم نے چلائی ہے, حسین کا گردن ہم نے کاٹا ہے. لیکن گلا جب کٹ جاتا ہے, یزید کے دربار میں گلا رکھا ہوا تشت پر, سر رکھا ہوا ہے تشت پر, لیکن قاتلوں کو ہمت نہیں ہوتا ہے, جرت نہیں ہوتا ہے, اتنی طاقت اس کے اندر اب نہیں ہے کہ حسین کے کٹے ہوئے سر کے سامنے اپنا منہ کھول کے کہہ دے کہ پہلا تیر ہم نے چلایا تھا, پہلا تلوار ہم نے چلایا تھا, حسین کا گلا ہم نے کاٹا تھا. کسی میں یہ طاقت اور ہمت نہ تھی. میرے دوستو, یزید سر پٹک کے رہ جاتا ہے اور کہتا ہے اے امام زین العابدین, کوئی تیار نہیں ہوتا ہے, یہ کوئی تیار نہیں ہوتا ہے کہ حسین کو قتل کس نے کیا ہے, حسین کا گلا کس نے کاٹا ہے. امام زین العابدین کہتے ہیں اے یزید, تم سے مجھے یہی امید تھی, میں پہلے ہی سے جانتا تھا تم میری خواہش کو پورا نہیں کر سکتے ہو, لیکن تم کہہ رہے تھے اس لیے میں نے کہا ہے. میرے دوستو, اب یزید کہتا ہے دوسرا کیا خواہش ہے اس کو بتائیے. ایک اعلان پہلے سن لیجئے. مسجد میں, نئے والے مسجد میں ایک گیٹ لگانے کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں خرچہ کچھ زیادہ ہے. آپ لوگوں سے 100, 50, 200 جہاں تک جتنا ہو سکے, مسجد کے ذمہ دار حضرات آپ کے سامنے سے ابھی گزریں گے. آپ لوگ بات چیت بغیر بات چیت کیے ہوئے چپ چاپ مار کے جتنا دینا ہے, 10 ہو, 20 ہو, 100 ہو, 200 ہو, آپ جو بھی دیں گے وہ اپنے لیے دیں گے. اسی بات کو ذہن میں رکھ کر کے آپ کے سامنے جو بھی ابھی چندہ کرنے والے جائیں گے, چاہے آپ 10 روپیہ دیں یا 200 روپیہ دیں, 500 روپیہ دیں, کل بروز محشر انشاءاللہ یہی پیسہ آپ کا کام آئے گا اور یہی آپ کو میدان محشر میں بخشش کا ذریعہ بنے گا. تو میرے دوستو, آپ کے سامنے جو لوگ جائیں ان سے چپ چاپ مار کے بات چیت نہیں, آپ کا دھیان ادھر ہو, اور جو پیسہ آپ کو دینا ہے, جو آپ کو دل میں خیال ہو کہ ہم اتنا دیں گے, آپ اس کو دیجیے. اور جو مسجد کا ذمہ دار حضرات ہیں, 2 شخص جو ہے ایک رومال پکڑ کے سامنے سے گزر جائیے, تقریر ختم ہونے تک آپ لوگ اس چندے کو کر لیجئے. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گھوم جائیے 2 آدمی. امام زین العابدین کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ دوسری خواہش کیا ہے,
تو سنو دوسری خواہش یہ ہے میری کہ دمشق کے جامع مسجد میں آج تقریر میں کروں گا۔ یزید سمجھ رہا تھا یہ معمولی سا 14 سال کا بچہ ہے، کیا تقریر کرے گا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو بولتے ہیں وہی شریعت ہے، یہ جو بولتے ہیں وہی قانون بنتا ہے دین کا، اس کو خبر نہیں تھا۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہی تقریر کیجئے گا۔ امام زین العابدین مسجد میں پہنچے ہیں، جمعہ کا دن ہے، مسجد جو ہے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، نمازیوں سے مسجد بھری ہوئی ہے، چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب امام حسین کی جیت دیکھیے، یزید بیٹھا ہے اور یزید کے سامنے امام حسین کا بیٹا خطبہ دے رہا ہے، یزید کے سامنے امام حسین کا بیٹا تقریر کر رہے ہیں۔ خطبے منبر پر میرے امام کا لڑکا بیٹا چڑھا ہے اور تقریر کرنا شروع کیا۔ تقریر کرتے کرتے امام زین العابدین اس طرح تقریر کرنے لگے، اس طرح تقریر کرنے لگے کہ ان قریب تھا کہ دمشق کے جامع مسجد کا ایک ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے بچ جاتا۔ سارے لوگوں نے کہا اے امام زین العابدین آپ برحق ہیں اور یزیدی نے جو آپ سے کیا ہے یہ غلط کیا ہے۔ اب یزید دیکھ رہا تھا کہیں معاملہ پلٹ نہ جائے، یزید سمجھ رہا تھا کہیں قانون اب بدل نہ جائے، جو لوگ میرے حمایت میں تھا اب ان کے طرف پلٹنے والے ہیں۔ یزید نے 5 مؤذن کو کھڑا کر دیا، 5 طرف سے اذان کی آواز آنے لگی۔ کربلا کے میدان میں بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا یزیدیوں نے، ورنہ حسین سے جنگ کون کر سکتا تھا، حسین سے جنگ کر کون سکتا تھا، لیکن یزیدیوں نے کچھ ایسا ہی نقشہ پیش کیا تھا۔ 5 مؤذن کھڑا کیا ہے، اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے 5 طرف سے۔ امام زین العابدین اپنی تقریر کو وہیں پہ روک دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اذان کی آواز سنائی دیتا ہے اور جواب دیتے ہیں۔ جب مؤذن پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن سے امام زین العابدین کہتے ہیں اے مؤذنو تمہیں اسی کلمے کا واسطہ ہے، وہیں پہ رک جاؤ، جہاں پہ پہنچے ہو وہیں پہ کھڑے رہو، ایک جملہ آگے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے مؤذن وہیں پہ رک گئے ہیں۔ اب امام زین العابدین کہتے ہیں اے یزید کھڑے ہو جا، اب تم مجھے بتا کہ ساری دنیا کے لوگ جو ہے کلمہ میرے نانا کا پڑھتا ہے یا تیرے نانا کا پڑھتا ہے، نبی میرا نانا ہے یا تیرا نانا ہے؟ اگر تو کہے گا تو دنیا تجھے جھوٹی کہے گی، اس لیے کہ ساری دنیا کے لوگ میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، میرے نبی کا گن گاتا ہے، میرے نبی کی شریعت کی بات کرتا ہے۔ یہ لوگوں نے کہا ہاں اے ابن حسین آپ کے نانا کا کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں اے لوگوں بتاؤ کیا تم لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے بابا مدینہ کی مسجد میں، مسجد نبوی میں گر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، بچپن کا عالم تھا، اس وقت میرے نانا خطبہ دے رہے تھے، خطبے کو روک کر کے حسین کو گود میں آ کے اٹھا لیے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کو اپنے کاندھے پہ بیٹھا کے گھماتے تھے، میرے باپ کا لب چوما کرتے تھے، ہونٹوں کو بوسا لیا کرتے تھے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے میرا بابا نبی کے سینے پہ سر رکھ کے سویا کرتے تھے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی اگر نماز میں ہو اور امام حسین ان کے پشت پہ سوار ہو جائے تو جبرائیل امین آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ سر نہ اٹھائیے، نواسا پشت پر ہے، اگر سر اٹھائیں گے نواسا گر جائے گا، اور میرے نبی نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا ہے جب تک امام حسین پشت پر سوار تھے۔ کیا تمہیں اس واقعے کو نہیں پہنچایا گیا؟ تمہیں نہیں سنایا گیا؟ سب نے کہا ہاں اے حسین کے بیٹے سب مجھے معلوم ہے، سب سنایا گیا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں تو پھر تم مجھے بتاؤ ان کے نواسے کو تم لوگوں نے قتل کیوں کیا ہے؟ ان کے گھر کی بیویوں کو، ان کے گھر کی بیٹیوں کو، ان کے گھر کے بچیوں کو تم نے قیدی کیسے بنا لیا ہے؟ بازار کا نمائش کیسے بنا لیا ہے؟ ان کو سامنے رکھ کے خرید و فروخت کی بات کرتا ہے۔ تم نے میرے گلے پہ زنجیر ڈالا ہے، ہاتھوں کو باندھ دیا ہے، پیروں کو باندھ دیا ہے۔ کیا تمہیں میرا مقام معلوم نہیں ہے؟ میرا رتبہ معلوم نہیں ہے؟ میرا کردار معلوم نہیں ہے؟ ہم کس گھر کے بچہ ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے؟ جامع مسجد مورخ لکھتے ہیں دمشق کے جامع مسجد میں رونے کی آواز اس قدر بلند
بلند ہو گئی، اس قدر بلند ہو گئی کہ قریب تھا کہ مسجد کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے بچ جاتی۔ اس وقت مؤذن کو پھر حکم دیتا ہے یزید کہ اے مؤذنوں اذان دینا شروع کرو۔ اب مورخ لکھتے ہیں شریعت کا قانون ہے کہ اذان دیتے دیتے، اذان کہتے کہتے اگر کسی وجہ سے بیچ میں روک دیا جائے اشہد ان محمد رسول اللہ پر، یا حی علی الصلاۃ پر، یا حی علی الفلاح پر، یا اللہ اکبر پر، کسی بھی مقام پہ اگر مؤذن کو روکا جائے، شریعت کا قانون ہے، مسئلہ کہتا ہے کہ اگر دوبارہ اذان دینے کی بات ہو تو پھر سے شروع کیا جائے۔ لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ دمشق کے جامع مسجد میں حسین کا بیٹا جس اذان کو روکا تھا، جب اذان دینے کی بات پھر سے آئی ہے، مؤذن حی علی الصلاۃ سے شروع کیا ہے، حی علی الفلاح سے شروع کیا ہے، شروع سے شروع نہیں کیا ہے، اس لیے کہ مؤذن جانتا ہے ہم نے جس کلمے کو کہا ہے یہ کلمہ ان کے گھر سے ملا ہے، ہم نے جس کو پڑھا ہے یہ پڑھا اس کے گھر سے آیا ہے، ہم جس شریعت کو مانتے ہیں اس کے گھر سے چل کے آیا ہے، ہم جس قانون کو مانتے ہیں انہی کے گھر سے چل کے آیا ہے، ہم جس کتاب کو مانتے ہیں پہلے ان کے گھر میں نازل ہوا ہے تب میرے گھر میں آیا ہے۔ مؤذن جانتا تھا یہ روک دے تو بھی اذان ہو رہی ہے اور اذان کہنے کہے تو بھی اذان ہوتی ہے، یعنی یہ مؤذن جانتا تھا کہ اگر یہ بولے تو شریعت ہے، بولے تو قانون ہے، بولے تو دستور ہے، وہی شریعت بنتی ہے، وہی قانون بنتا ہے۔ یہ فاطمہ کے گھر کا بیٹا ہے، فاطمہ کے گھر کے اولاد ہے، اگر یہ بول دے تو وہی شریعت ہے، بول دے تو وہی قانون ہے۔ مؤذن وہیں سے اذان شروع کیا، اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، لوگ نکلتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اے یزید تم نے کہا تھا کیا اور کیا خواہش تو بول، تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے مدینہ رخصت کرو۔ وقت بہت ہو گیا، انشاءاللہ پھر پچھلے جمعہ کو جو ہے یزید کے دربار سے یہ قافلہ رخصت ہو کے کربلا پھر پہنچتے ہیں، اور کربلا میں کیا ہوتا ہے وہ سماعت کریں گے۔ یعنی ان ظالموں نے یزیدی فوجوں میں جتنے لوگ مرا تھا، قتل ہوا تھا، ان لوگوں کو قبر میں دفن کیا تھا یزیدی، تب جا کے وہاں سے چلا تھا، اور جنت کے پھول جو شہید ہوئے تھے ان لوگوں کو ایسے ہی بے گورو کفن چھوڑ دیا تھا، یعنی جس کو کتا کھانا تھا اس کو دفن کیا، اور جو جنت کا پھول تھا اس کو ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ اور یہ قافلہ، یہ دو روایت اس میں آتی ہے کہ یزیدی فوج جو ہے اپنے ساتھیوں کو مٹی کے اندر دفن کر دیا قبر میں، اور تمام شہدائے کربلا حسین کے ساتھیوں کو، حسین کے خاندان والوں کو ایسے ہی چھوڑ کے چلا آیا۔ تو اس میں دو روایت ہے کہ کربلا کے بعد ایک شہر یا گاؤں ہے، 3 دن کے بعد وہاں سے لوگ آئے، آنے کے بعد امام حسین کے ساتھیوں کو دفن کیا۔ اور دوسری روایت ہے کہ جب یہ قافلہ پھر کربلا پہنچا تو یہی لوگ پھر تزہید و تکفین کا کام کیا، یہی لوگ پھر دفن